یہ بھائی ابھی چپکے سے کہہ کر گئے کہ کام کو جانے کا وقت ہے، کام پر جانا ہے۔ میں کہ بالکل۔ اس بالکل کا کیا مطلب ہے؟ اجازت کیوں دی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے بزرگ بننے کا واقعہ بھی عجیب و غریب۔ بادشاہ کے پہلوان تھے اس زمانے کے، اور ان کا کوئی مقابل نہیں تھا، شاہی پہلوان تھے۔ ایک سید بہت مفلس و غریب، مردار، بالکل مردار، سوکھا ساکا۔ جنید نے کشتی کے لیے اپنا آپ کو پیش کر دیا۔ چیلنج کہتے ہیں، جس کا جی چاہے مقابلہ کرے آئے۔ کون آئے جنید کے مقابلے میں؟ یہ مردار سید آ گیا اور کہا کہ جنید، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا کہ میری بات سن لے، تو واقعی شاہی پہلوان ہے، بالکل مسلم یہ بات، اور تجھے کوئی پچھاڑے گا بھی نہیں، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، لیکن میں غریب ہوں، اتنے میرے بچے ہیں، اور اتنے دن سے بھوکے پیاسے ہیں، کوئی ذریعہ معاش میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آج تو نے میرے مقابلے میں شکست قبول کر لی خوشی خوشی، تو میں کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تیرے لیے سفارش کراؤں گا۔ یہ چپ کے بات ہو رہی ہے، ہاتھ لڑاتے ہی لڑاتے۔ قیامت کس نے دیکھی ہے وہ تو بہت اگلی بات تھی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھا، اس کی بات کو، اور کشتی ہوئی، کھلایا اس کو، خوب کھلایا، اچھلے، اور اپنا آپ کو پچھاڑ لیا۔ اس کو نہیں پچھاڑا، کشتی میں اپنا آپ کو پچھاڑ لیا۔ سید اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یقین نہیں، غلط ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، یہ مردار ہمارے پہلوان کو پچھاڑے، ممکن نہیں ہے، دوبارہ کشتی ہونی چاہیے۔ دوبارہ کشتی ہوئی، کچھ اور کھیلے اور کھلایا اس مردار کو، سید کو، اور پھر اپنے اوپر سوار کر لیا اس کو۔ بھدی ہوئی، اتنی سی دیر کے لیے توہین ہوئی، اور اس کو بہت کافی انعام اور اکرام ملا سید کو، خوشحال، اب بیوی بچوں کو کھانا کھلایا، خوشحالی آئی۔ اسی دن رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، قیامت میں جب ہوگا اسی دن خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پگڑی اور دستار بلوایا ان کو، جنید کو اپنی مجلس میں، اور کوئی پگڑی اور دستار حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو دی کہ تو نے میرے نواسے کی لاج رکھی ہے، تو نے اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں پست کر لیا ہے، اس پستی کی وجہ سے تو اپنی جماعت کا سردار رہے گا۔ چنانچہ حضرت جنید کا نام جب لکھا جاتا ہے کتابوں میں، آپ دیکھو گے تو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید الطائفہ کا کیا مطلب؟ طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، اپنی بزرگوں کی جماعت کا سردار جنید بغدادی، یہ لقب بھی اوپر سے ہی ملا۔ تو حضرت جنید بغدادی بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ۔
اپنے متعلقین میں سے میں وہیں آ گیا، ان کے پاس جو گئے ہیں ان کے پاس آ گیا. اپنے متعلقین میں سے کسی سے کہا کہ بھئی کیا دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے، یہ چھوڑ دو. دنیا نہیں چھوڑوائی جاتی، دنیا کے بغیر دین بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر دنیا مضبوط ہے تو دین بھی مضبوط ہوگا، اور اگر دنیا کے اندر ڈھیلا پن آ گیا تو دین بھی ڈھیلا ہو جائے گا. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. بعض لوگوں کو غریب رکھ کے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے. اگر ان کو دولت دے دی جائے گی تو بگڑ جائیں گے، وہ بددینی آ جائے گی ان کے اندر. غریب رکھتا ہے، غریب رکھ کے ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے، یہ الگ بات ہے. اور اس دنیا کی مثال ایسی جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے یا پانی کشتی کے اندر رہتا ہے؟ بتائیے. اگر پانی کشتی میں ہو تو کشتی باقی رہے گی، ڈوب جائے گی. اور کشتی کے چاروں طرف پانی ہو، کشتی کے چاروں طرف پانی، چاروں طرف سے کشتی کو پانی نے گھیر رکھا ہے. اور جو کشتی کی آخری لکڑی ہے، آخری حد ہے، اس کے قریب تک پانی ہے، لیکن کشتی کے اندر نہیں ہے. چاہے جتنا بڑا سمندر ہو، کشتی سلامت ہے، محفوظ رہے گی. یہی دنیا کا حال ہے. دنیا اگر دل کے باہر رہے، جتنی ہو، جتنی زیادہ ہو، اتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی نہیں چھوڑواتا دنیا کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعم المال، اگر اچھے ہاتھوں میں، دیندار ہاتھوں میں مال ہے تو یہ نعم المعونہ، اللہ تعالیٰ کی بہترین مدد ہے. تو کون چھوڑوائے گا کام؟ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ اللہ والے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تم معاش چھوڑ دو، ذریعہ معاش چھوڑ دو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس خادم کو کہا کہ کسب معاش اور ذریعہ معاش چھوڑ دو اور اللہ میں لگ جاؤ. شیخ کی بات تھی، چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن انسان کی نظر اسباب ظاہر پر ہے. کہا کہ حضرت کھاؤں گا کہاں سے؟ میں ہوں، میرے بیوی بچے ہیں. اگر میں ذریعہ معاش چھوڑ دوں، ترک کسب کروں، تو روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ کھاؤں گا کہاں سے؟ حضرت خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جواب اللہ تعالیٰ دے گا. ایک صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، اس کو مجھے یاد دلا دیجیے جہاں سے چھوڑ رہا ہوں. ایک صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ میں نے جو ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دوں. حضرت نے منع کر دیا کہ نہیں. کسی نے کہا کہ حضرت کیوں؟ وہ بیچارہ اللہ میں آنا چاہ رہا اور آپ نے اس کو کسب ذریعہ معاش چھوڑنے سے منع کر دیا کہ کچا ہے. کیا فرمایا؟ کچا ہے. اس نے جو یہ سوال کیا کیا چھوڑ دوں میں، یہ سوال کچے ہونے کی علامت ہے. جب اس کے اندر پختگی آ جائے گی، میں منع بھی کروں گا تب بھی یہ چھوڑے گا. تو کبھی کبھی کچے پن کی وجہ سے بھی منع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کے اندر حوصلہ پاتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں، اور کبھی امتحان کے لیے کہہ دیتے ہیں. شیخ نے کہا ذریعہ معاش چھوڑ دو کہ حضرت کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کہاں سے پالوں گا؟ حضرت نے خاموشی اختیار کی. کسی دن کدال لیا، ایک بڑے پتھر کو توڑنا تھا ان حضرت کو، بہت بڑا پتھر.
कुदाल समझ के पत्थर तोड़ने का वो जो औजार होता है, वो कुदाल लिया और पूरी ताकत के साथ पत्थर पे मारा। पत्थर बीच में से 2 टुकड़े हो गया। क्या देखा? पत्थर के पेट में इतनी जगह इधर की और इधर, उसके मुकाबले में भी जगह है, बीच में इतनी जगह है, और ये जो खाली जगह है ये भी खाली जगह। ये जो खाली जगह है यहाँ एक कीड़ा है छोटा सा। क्या है? ये जवाब मिल रहा है उस शख्स को अल्लाह की तरफ से, कीड़ा है। उस कीड़ा तो समझ गए ना? हाँ, जानवर छोटा सा। और उस कीड़े के मुंह में हरा पत्ता, उस कीड़े के मुंह में हरा पत्ता। पत्थर तो फोड़ दिया, सुराख भी देख लिया कीड़े के रहने की जगह, इधर और उधर भी गड्ढा जिसमें कीड़ा बैठा हुआ है। लेकिन क्या देखा? उसके मुंह में हरी पत्ती है छोटी सी, वो खा रहा है उसको। कुदाल फेंका और हजरत के पास गया कि हजरत अब मैं कस्बे माश तर्क माश कर दूंगा, जरिया माश छोड़ दूंगा, कि अब नहीं, अब काम में लगो, अब नहीं, जब वक्त आएगा तब। अब ईमान बिल गैब नहीं रहा। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, रज़ाक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व ताला, तुमने पहले नहीं सोचा, अल्लाह ताला रज़ाक है, जो अल्लाह कीड़े को पत्थर के पेट में हरे पत्ते से जिसकी तरबियत कर सकता है, जिसको पाल सकता है, क्या वो खुदा तुझे और तेरे बच्चों के पालने पे कादिर नहीं था? हजरत ने तंबीह फरमाई। और ऐसा होता है। ये जो मुसलसल आग जलाती है जो कौम, आतिश परस्त जैन लोग हमारे मुल्क में, पारसी, मुसलसल आग 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 आग। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से बनारस में ये चले गए एक आतिश कदे में, ये मौलाना लोग। मैं भी बहुत पहले जब पहली बार वेरावल गया और वहाँ पहुँचा, देखो नाम याद नहीं आ रही है, समंदर के किनारे पे वेरावल के आगे को और बंदर। अरे इतना तो थोड़े लगा हुआ, जहाँ है सोमनाथ, सोमनाथ गया। समंदर के किनारे घूमे तो इतना बड़ा एक चबूतरा बना हुआ, चौकी जैसे लकड़ी की चौकी नमाज पढ़ने के लिए बना लेते हैं, इतना ही उसी अंदाज का समंदर के किनारे पे। कुछ पढ़ा था और कुछ मालूमात की वहाँ, तो मालूम हुआ कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के नमाज़ पढ़ने की जगह यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सोमनाथ के मंदिर में कुछ वक्त रहे और उस वक्त का जो हाल था मंदिर का, सोमनाथ का, वहाँ बहुत बड़ा देवता, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े हाथ, इतना बड़ा उसका जुस्सा। जब कोई जाता अपनी फरियाद लेके तो अचानक वो देवता ऊपर को हाथ उठा देता, अपने गोया के दुआ कर रहा, उसको दे रहा, भगवान दे रहा, उसको हाथ उठा दिए। किस्सा बहुत बड़ा है, हाथ उठा दिए कुछ नहीं। तौहीद पर वहाँ के जो बड़े बड़े पुजारी थे उनसे मुनाजरा भी हुआ। जब इनके ऊपर शुबा होता, इनका मुकदमा एक बहुत बड़े जो उनका महा पुजारी था उनके सामने मुकदमा रख दिया कि ये तो मुसलमान मालूम होता, मुवाहिद है, तो अल्लाह की बातें करता, एक अल्लाह एक है उसकी बातें करता, मुसलमान मालूम होता है। तो क्योंकि मौलाना थे, बड़े ज़हीन ज़की और बहुत साहिब हिकमत थे,
کہا کہ مذہبی تحقیق میں کیا مذائقہ، میں تو مذہبی تحقیق کرتا ہوں تاکہ حق تک رسائی ہو جائے، مذہب کے بارے میں معلومات کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے مذہب کے بارے میں معلومات کوئی بری بات نہیں ہے، تحقیق کرنا چاہیے۔ لیکن سعدی کہتے ہیں کہ وہ جو اچانک ہاتھ اٹھتے تھے، میں اس چکر میں تھا کہ ہاتھ کیسے اٹھتے ہیں، یہ تو لکڑی ہے یا لوہا ہے یا جو بھی کچھ ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ خود بخود حرکت کرے گا، کوئی اس کو حرکت دینے والا موجود ہے۔ میں اس کی ٹوہ میں جستجو میں لگا رہا، پہنچ گیا نتیجے تک۔ وہ جو دیو اوپر تھا، بہت بڑا دیو تھا، اس کے نیچے 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 ایک بیٹھا رہتا، اور اب پہلا زمانہ تھا، اب تو ماشاءاللہ بٹن کا زمانہ، وہ بٹن کا زمانہ نہیں تھا، پہلے رسی یا تار کا زمانہ تھا۔ جب کوئی آتا اس سے فریاد کرتا تو وہ نیچے سے رسی کھینچتا اور اس کے ہاتھ اٹھ جاتے۔ جو یہ کرتب کرنے والا تھا سعدی کی، اور اس کی 4 آنکھیں ہو گئیں، ہر ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو راز کھل گیا، یہ اس کو یقین ہو گیا کہ سعدی اس راز کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور ہماری یہ جو دکانداری چلی ہے سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ دونوں میں کیا ہو گئی اب، یا تو وہ اس کو ختم کرے یا وہ اس کو ختم کرے، راز چھپانا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو کنویں میں دھکیلا، اوپر سے پتھر مارا، میں کشتی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ تو یہ کرتب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے شروع کیا تھا بھائی؟ اجازت لے کے جا رہی تھی، ہاں وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ یہ سعدی کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ وہ چبوترا ہے، سمندر کے کنارے چبوترا۔ آتش میں گئے تھے نا قاضی طیب صاحب آتش، ہاں ٹھیک آ گئے۔ تو وہ آتش کدے میں گئے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنارس۔ اچھا اس کو وہیں چھوڑ دو۔ میں جب وہاں گیا سومناتھ تو وہ لائن لگی ہوئی تھی، مجھے بھی شوق ہوا کہ میں آخر تک جاؤں۔ ویراول کے ایک ساتھی تھے جنید نام کے، 3 کے بعد میری باری تھی، کہا حضرت میں نے کہا جانے دو، مجھے دیکھ لوں، میں دیکھنا آیا ہوں، جب دیکھنا آیا تو دیکھنے دو۔ لیکن انہوں نے مجھے 3 آدمی میرے آگے تھے، انہوں نے آگے تک جانے نہیں دیا، جنید بھائی نے۔ میں نے بھی مروت میں وہاں سے الگ کو ہٹا لیا کہ آخر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کل شیخ سعدی یہاں کیا دیکھ کر گئے، آج بھی وہی منظر ہے کیا؟ میرا یہ طلب تھی۔ بہرحال کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے اوپر اس کا، اپنے دل پر اس کا کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ڈھیلا نہیں ہے تو چلا جائے، ڈھیلا ہے تو ہرگز نہ جائے۔ تو پہنچ گئے قاری طیب صاحب، وہاں ایک آدمی آگ جلا رہا تھا۔ کہا کتنے دنوں سے آگ جلا رہا؟ کہ 40 سال، کہ 40 سال سے آگ جلا رہا۔ اس کو پوچھتا ہے کہ جی کیا جس آگ کو تو جلا رہا پوج رہا ہے، تجھے یہ امید ہے کہ یہ آگ تجھے نہ جلائے گی؟ ممکن ہے یہ تو اعتقاد رکھتا کہ تجھے یہ آگ نہ جلائے؟ چپ نہیں بولتا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ آگ جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ کہ آگ جلائے گی۔ کہ جب یہ آگ تجھے جلائے گی، تیرا یقین یہ ہے کہ تو اس میں ہاتھ ڈالے گا یا انگلی ڈالے گا یا خود کو گرائے گا، اور تو اس کو 40 سال سے اس کو پوج رہا، تب بھی یہ تجھے جلائے گی، تو پھر اس کی پوجا سے کیا فائدہ؟ آجا توحید کی طرف، مان اسے خدا کو۔ جب تو نے اسے ایک خدا کو مان لیا
تو اس خدا کے پاس بھی تو 40 سال سے جلا رہا، وہاں ہزاروں لاکھوں سال سے آگ دہکی ہوئی ہے، اگر وہ خدا اس آگ سے تجھے بچا لے گا۔ لیکن جب عقل ماری ہوئی ہوتی ہے تو آدمی بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ حضرت میں اب کمائی کا ذریعہ چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ نہیں، اب پہلے پختگی پیدا کرو اپنے اندر، جب تمہارے اندر پختگی آ جائے گی تو خود ہی بھاگو گے، خود ہی چھوڑ دو گے۔ لیکن وہ سب کچھ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو روٹی روزی کے ذرائع ہمارے لیے کھولے ہیں، ہم ان ذریعوں کو نہ چھوڑیں، حلال و طیب روٹی روزی کی فکر میں لگے رہیں، یہ انسان کا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخیر تک اس کی فکر و کوشش کی ہے، اور اس زمانے کی کوشش کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اور کفر کو مغلوب کرنے کے لیے جنگ و جدال جہاد کرنا، اور جو مال غنیمت کا حصول، سمجھے، یہ سب چیزیں اس زمانے کا بہترین کسب معاش تھا، تجارتیں تھیں لوگوں کی، کیا کیا تھا، سب تاجر تھے صحابہ کرام۔ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد تاریخ الدنیا، اور سب تاریخ الدنیا تھے، لیکن مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے ترک دنیا کا، دنیا کو چھوڑنے کا یا تاریخ الدنیا کا بہت اچھا مفہوم بیان کیا ہے۔ ہمارا اس پر بھی عمل ہو جائے تو ہم سب تاریخ دنیا ہیں۔ حضرت شیخ احمد فاروقی کہتے ہیں کہ دنیا دار وہ ہے جو حقوق واجبہ، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اس کے اوپر واجب ہیں مال میں، ان حقوق کو ادا نہ کرے۔ آدمی صاحب مال ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، حساب لگا کے دولت کی زکوٰۃ دے دے، اور اگر دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والا دنیا دار ہے۔ یہ مجدد صاحب کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہ دینا والا دنیا دار ہے، اور اگر اپنے مال میں سے 2.5% نکال دیتا ہے تو یہ تاریخ دنیا زاہد ہے۔ ایسے شخص کو لکھا ہے کہ یہ زاہد ہے۔ تو ترک دنیا کے لیے، ترک معاش کے لیے اپنا کاروبار چھوڑنا، ملازمت چھوڑنا، نوکری چھوڑنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خوب دولت کا خوب مال حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے 2.5% حساب لگا کر اللہ کو اس کا حق دیتا رہے، تو انشاءاللہ یہ تاریخ دنیا ہوگا، اور وہ دنیا دار ہونے کا لقب اس کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ بس یہ تھا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسب المعاشی فریضۃ بعد الفریضہ، اور ایک روایت میں طلب المعاشی فریضۃ بعد الفریضہ، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ روٹی روزی کے کمانے کی فکر کرنا اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے بعد اہم ترین فرض ہے۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ روٹی روزی کو کمانے کی فکر کرنا، اللہ نے جو فرض ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں ان فرضوں میں سے اہم فرض یہ بھی ہے کہ آدمی طلب حلال میں لگا رہے۔